کہ تم سے پہلے جن قوموں کا بیڑا غرق ہوا نا وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. امیر کے لیے ان کا قانون الگ ہوتا تھا اور غریب کے لیے قانون کا. ایک دفعہ پاکستان کا جو پریزیڈنٹ بنا، صدر بنا یا پاکستان کا آرمی چیف بنا، اس کو جب تک وہ زندہ ہے تا دم حیات ایک تو وہی مراعات ملتی رہیں گی جو صدر کی مراعات ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جرم کرے، کوئی بھی وہ زیادتی کرے، ظلم کرے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا جب تک وہ زندہ ہے. مرتے دم تک اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں، اللہ ان کو خوش کے شاباش شریف کا، انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے یہ استثناء نہیں چاہتا. حالانکہ اتنی قربانی دینے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، نہ وہ اتنی قربانی دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی میں سوکن کی ماری زہر کھادا، اس نے سوکن کی ماری زہر کھادا. کیونکہ اگر پرائم منسٹر، کیونکہ یہ عہدے کو بندوں کا نہیں، عہدے کو استثناء مل رہا ہے. جو پرائم منسٹر جو صدر بنے گا مستثنیٰ، بندہ کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ. جو آرمی چیف بنے گا کوئی بھی ہو اس کو استثناء. پرائم منسٹر کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کے لیے ہو جائے گا تو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، یہ استثناء انہیں بھی حاصل ہو جائے گا. اب سوکن کی ماری زہر کھا دی، یہ اگر استثناء مل جائے پرائم منسٹر کو بھی تو یہ استثناء تو عمران خان کو بھی ہوگا، وہ جیل میں، لہٰذا اس کو بھی اس کے اوپر بھی کیس پوٹ نہیں ہو سکتا تا یاد. تو عمران خان کے کوئی خاطر اس نے پھر یہ اپنے لیے اس نے ہیرو بننے کی کوشش کی ہے. شہباز شریف صاحب نے فرماتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے لیے میں استثناء نہیں کرتا. اور وہ جو اس کی پارٹی والے لوگ ہیں وہ بڑے کہہ رہے ہیں واہ شہباز شریف، باقی شہباز اللہ مکانی ہے. حالانکہ وہ اتنا پاگل نہیں ہے، شہباز شریف صاحب اتنے پاگل نہیں ہیں. جن لوگوں نے یہ امینڈمنٹ قائم میں کروانے کے لیے ڈنڈا دیا ہے نا وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا پرائم منسٹر کو یہ استثناء نہیں ملے گا، کیونکہ اگر پرائم منسٹر کو یہ استثناء ملا تو عمران خان کو ملے گا. تو اس لیے پرائم منسٹر کو سائڈ رکھا، پریزیڈنٹ کے لیے، صدر کے لیے اور آرمی چیف کے لیے بھی ان کے لیے استثناء کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنك من المنظرین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آج کے مبارک یوم جمعہ کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے. اپنے دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے احکام یکساں رکھے ہیں اور ہر ایک کے لیے یکساں عزت، احترام، مرتبہ اور مقام رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے، غیر مسلم تھے، جو کہ حبشی نسل تھے، حبشی تھے، بہت زیادہ کالے سیاہ تھے اور ان کا نام بھی اسود تھا. اسود اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مانا سب سے بڑا کالا. نام بھی اسود تھا، رنگ بھی اس کا بہت سیاہ کالا تھا اور نسلن بھی حبشی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان لے آؤں، اسلام میں اگر میں داخل ہو جاؤں تو میرے لیے اسلام میں کیا ہے، اسلام میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکا مال ابی بکر و عمر، اسلام میں تیرے لیے وہی سب کچھ ہے جو ابو بکر اور عمر کے لیے. اب غلام وہ تھے بھی غلام، آزاد نہیں تھے، غلام تھے، کالا رنگ، نام بھی اسود، تھے بھی غلام.
کہتے یا رسول اللہ اگر میں ایمان لے آؤں ہماری تو کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں، اسلام میں لانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کیا اسلام میں بھی کلاسیفیکیشن ہیں؟ یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ تھرڈ کلاس ہے، یہ کلاسز ہیں اسلام میں بھی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، اسلام جو ہے نا، اسلام ایک ہے معاشرہ، وہ بے شک مسلمانوں کا معاشرہ ہو، اس کے افراد بے شک مسلمان ہوں، لیکن معاشرے کی اپنے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، کچھ رسومات رواج ہوتے ہیں، جیسے ہمارا معاشرہ ہے۔ تو یہ لوگوں کے معاشرے جو ہے نا وہ الگ بات ہے، اسلام کے احکام الگ چیز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جو کچھ اسلام میں ابو بکر اور عمر کے لیے ہے نا، جو عزت، جو احترام، جو وقار، جو مقام، وہی تمہارے لیے، اور جو احکام ابو بکر اور عمر کے لیے ہیں وہی تمہارے لیے، کوئی تخصیص نہیں۔ یہ نہیں کہ غلاموں کے اوپر 50 نمازیں ہیں اور دوسروں کے لیے جو اعلیٰ نسل کے ہیں ان کے لیے 5 نمازیں ہیں، اعلیٰ نسل کے لوگوں کے لیے 1 مہینے کے روزے ہیں، اور جو غلام ہیں یا کالے ہیں، کٹیا ذات کے لوگ ہیں، ان کے لیے 6 مہینے کے روزے نہیں فرمایا۔ یعنی ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس میں بالکل جیسے کہتے ہیں نا دریا بکوزہ، پورے دریا کو ایک کوزے کے اندر، ایک لوٹے کے اندر بند کرنا، وہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جملہ بول کے آپ نے اس میں پوری کائنات بند کر دی۔ فرمایا اللہ کا مال ابی بکر محمد، وہی احکام ہیں، وہی درجات ہیں، وہی ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب علی وقار، دل کے کانوں سے یہ دین کی باتیں سماعت فرمائیے۔ کہاں ابو بکر و عمر پہلے کے مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں، سفر حضر میں شامل ہونے والے، پھر تاجر، مالدار، ساری جگہ اپنی جگہ پہ، پھر متقی، پرہیزگار، بڑی شانوں والے، اشرا مبشرہ، لیکن فرمایا جو ابو بکر و عمر کے لیے ہے وہ تیرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں اس طرح کی تخصیص نہیں ہے، وی آئی پی کلچر نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس سے انحراف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہے وی آئی پی کلچر، کچھ لوگ ہیں جو وی آئی پی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تخصیص نہیں فرمائی۔ شان مرتبے مقام اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں، مرتبہ مقام سب کا برابر نہیں، صحابہ کا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ اور وہ مرتبہ مقام یہ نہیں کہ بلا وجہ ہی مرتبہ مقام ہو گیا، نہیں، وہ اس مرتبے اور مقام کو ڈیزرو کرتے تھے، اس لیے مرتبہ اور مقام، اس لیے شان ہے کہ انہوں نے اس شان کو حاصل کرنے والے کام کیے۔ اسی لیے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بھی قریبی ہی ہو، لیکن اگر اس نے وہ اپنے آپ کو اس مرتبے کے حصول کا اہل نہیں بنایا تو اسلام زبردستی مرتبے نہیں دیتا لوگوں۔ اسی لیے دین میں اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے ہاتھ کٹے گا، اگر کوئی بندہ ڈاکہ زنی کرتا ہے جو قرآن میں بیان ہوئی سزا وہ لگے گی، اگر کوئی بندہ شراب نوشی کرتا ہے جو قرآن میں سزا بیان ہوئی ہے سب کو لگے گی برابر، کسی کو استثناء حاصل نہیں، کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں کہ فلاں بندہ اگر ایسا کام کرے گا تو اس کو استثناء حاصل۔ یہ دین کا مزاج نہیں، استثناء کسی کو حاصل نہیں۔ یہ ایسے مردہ معاشرے جو ہوتے ہیں اس میں یہ خرابی آتی ہے کہ قانون امیر کے لیے اور ہوتا ہے، غریب کے لیے اور ہوتا ہے۔
اور اس سے بڑھ کے بھی اگلا ایک سٹیپ وہ لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر بڑا نام ہوتا ہے بس لیکن ہوتا ہے. تو قانون کے بارے میں افلاطون نے جو کہا تھا کہ قانون جو ہے نا یہ مکڑی کا وہ جالا ہے، مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں چھوٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی بلا ہوتا ہے. چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنستے ہیں، حشرات پھنستے ہیں، لیکن بڑے جانور جو ہوتے ہیں وہ ان کو پھاڑ کے لگ جاتے ہیں. تو قانون دنیا میں ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں سوائے اللہ کے قانون. اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سب کے لیے موت رکھی ہے، سب کے لیے حساب و کتاب رکھا ہے، سب کے لیے پل صراط رکھی ہے، سب کے لیے میزان رکھا ہے، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے احکامات شریعت دنیا میں رکھے اور آخرت میں رکھے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو استثناء دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جب مکہ فتح ہوا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، بہت اونچا خاندان تھا ابو جہل، حضرت خالد بن ولید، یہ اسی خاندان کے تھے. بنو مخزوم یہ مکے کے سب سے بڑے چودھری لوگ تھے، بہت تگڑے لوگ تھے، بہت بڑی تعداد تھی، بڑے مالدار لوگ تھے جن کا سردار کسی دور میں ابو جہل تھا. تو بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اس کا نام بھی تھا فاطمہ. فاطمہ نے چوری کی، پکڑی گئی، چوری ثابت ہو گئی. اب بنو مخزوم کو پتا تھا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین ہے، اس میں چودھریوں کے لیے الگ نہیں ہے، چودھریوں کے لیے، بڑوں کے لیے، وڈیروں کے لیے استثناء نہیں ہے، تو برابر ہے. اس لیے جو سزا ہے محمد عربی کے قانون میں وہ لگے گی. اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی سفارش لڑائی جائے، اور سفارش کے لیے پھر انہوں نے حضرت اسامہ بن زید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بڑے نبی پاک کو پیارے تھے، ان کا نام ہی تھا حب رسول اللہ، بخاری مسلم میں آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا. نبی پاک بہت پیار کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید سے، کیونکہ حضرت اسامہ نبی پاک کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے، نبی پاک کے پوتے لگتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چھوٹی عمر تھی، حضور بڑا پیار کرتے تھے، تو یہ انہوں نے سمجھا کہ اسامہ بن زید کو تیار کرتے ہیں. آپ کے بچے ہی تھے، بچوں والا ذہن تھا آپ کا، اسی لیے آپ سفارش کرنے بھی آگے بڑھنا ہو. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی وہ تو سفارش کبھی نہ کرتے، سمجھدار تھے، یہ بچے تھے، یہ سفارش کر دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو مخزوم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی ڈنڈ لگائیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جو مرضی جرمانہ کہیں جرمانہ بھرتے ہیں، بس ہاتھ نہ کاٹیں. اگر ہاتھ کٹ گیا تو سمجھو ہماری قبیلے کی ناک کرتے، ہاتھ نہ کاٹیں، باقی ڈنڈ جو لگاتے ہیں لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس موقع پر، کس ہستی کی آپ نے مثال دی، اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ ام الحسنین، مادر حسنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثال دی انہوں نے. آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا. فرمایا تو فاطمہ مخزومیہ ہے نا، فاطمہ مخزومیہ ہے. سن لو محمد عربی کا قانون یہ ہے، محمد عربی کا آئین یہ ہے، محمد عربی کا کانسٹیٹیوشن یہ ہے، محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین یہ ہے، قانون یہ ہے، دستور یہ ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹتے. اس کے سنا نہیں ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، خاتون جنت ہیں، جنت کی سردار ہیں، آپ کے بچے وہ بھی جنت کے سردار ہیں، آپ کا خاوند بھی جنت کا سردار ہے، اور آپ کا والد نبیوں کا سردار ہے اور سارے جنتیوں کا سردار ہے، سارے جنتیوں کا آقا ہے، اور بعد خدا بزرگ تو ہی اللہ کے بعد سب سے
افضل اور اعلیٰ ہستی ہیں، اس لیے اگر حضرت فاطمہ کو استثناء نہیں ہے دین میں تو پھر استثناء کس کو حاصل ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بالکل ختم کر دی. یہ بھی ایک ہی قانون ہے جو فاطمہ مخزومیہ کے لیے ہے وہی فاطمہ بنت محمد کے لیے. اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جن قوموں کا بیڑا غرق ہوا نا وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. امیر کے لیے ان کا قانون الگ ہوتا تھا اور غریب کے لیے قانون ان کا الگ ہوتا تھا. تم سے پہلے جو لوگ ہیں جن کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ بھی اسی وجہ سے فرمایا ہوا ہے. اب ہمارے پاکستان کے آئین میں ایک ایسا قانون پاس ہوا ہے کل پرسوں کہ جو پاکستان کا ایک بار صدر بن گیا، ایک دفعہ پاکستان کا جو پریزیڈنٹ بنا، صدر بنا یا پاکستان کا آرمی چیف بنا، اس کو جب تک وہ زندہ ہے تا دم حیات ایک تو وہی مراعات ملتی رہیں گی جو صدر کی مراعات ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جرم کرے، کوئی بھی وہ زیادتی کرے، ظلم کرے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا جب تک وہ زندہ ہے. مرتے دم تک اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک بات اور بہت باریک ہے، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں اللہ ان کو خوش کے شہباز شریف کا، انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے یہ استثناء نہیں چاہتا کہ بھئی پرائم منسٹر کو یہ استثناء نہ دیا جائے، میں قربانی دیتا ہوں. حالانکہ اتنی قربانی دینے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، نہ وہ اتنی قربانی دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی میں سوکن دی ماری زہر کھادا، اس نے سوکن دی ماری زہر کھادا. تو کہ اگر پرائم منسٹر، کیونکہ یہ عہدے کو بندوں کا نہیں، عہدے کو استثناء مل رہا ہے. جو پرائم منسٹر جو صدر بنے گا مستثنیٰ، بندہ کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، جو آرمی چیف بنے گا کوئی بھی ہو اس کو استثناء. پرائم منسٹر کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کے لیے اگر ہو جائے گا تو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، یہ استثناء انہیں بھی حاصل ہو جائے گا. اب سوکن کی ماری زہر کھا دی تھی کہ اگر استثناء مل جائے پرائم منسٹر کو بھی تو یہ استثناء تو عمران خان کو بھی ہوگا، وہ جیل میں، لہذا اس کو بھی اس کے اوپر بھی کیس پوٹ نہیں ہو سکتا تا یاد. تو عمران خان کے کی خاطر اس نے پھر یہ اپنے لیے اس نے ہیرو بننے کی کوشش کی ہے. شہباز شریف صاحب نے فرماتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے لیے میں استثناء نہیں کرتا. اور وہ جو اس کی پارٹی والے لوگ ہیں وہ بڑے کہہ رہے ہیں واہ شہباز شریف، باقی شہباز اللہ مکانی ہے. حالانکہ وہ اتنا پاگل نہیں ہے، شہباز شریف صاحب اتنے پاگل نہیں ہیں. جن لوگوں نے یہ امینڈمنٹ قائم میں کروانے کے لیے ڈنڈا دیا ہے نا وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا پرائم منسٹر کو یہ استثناء نہیں ملے گا، کیونکہ اگر پرائم منسٹر کو یہ استثناء ملا تو عمران خان کو ملے گا. تو اس لیے پرائم منسٹر کو سائڈ رکھا، پریزیڈنٹ کے لیے، صدر کے لیے اور آرمی چیف کے لیے بھی ان کے لیے استثناء کر دیا. تو یہ ایسے پاکستان میں قوانین ماشاءاللہ پاس ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کا بیڑا غرق بنا وہ اس وجہ سے ہوا کہ امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون. اور یہ قانون جو پاس ہوا ہے جس کو جو اب آئین کا حصہ بن گیا ہے، یہ بالکل قرآن اور سنت کے بالکل منافی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے حق میں بات کی انہوں نے کہا دیکھو جی فلاں ملک میں دیکھو، فلاں ملک میں دیکھو، کوریا میں دیکھو، وہاں پر یہ استثناء حاصل ہے. بھائی اللہ کے بندو، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، سب سے پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے، قرآن اور سنت کے خلاف پاس نہیں ہو سکتا. یہ تو بالکل قرآن پاک اور سنت رسول کے بالکل خلاف ہے. قال محمود بن مہران رضی اللہ عنہ قال عمر بن عبدالعزیز لاصحابہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عالی شان شخصیت ہے. بنو امیہ کے خلفاء میں سے یہ واحد شخصیت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو شیعہ سنی سب مانتے ہیں، یعنی ان کے سب احترام کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آپ اہل علم کی محفل لگایا کرتے تھے، نیک لوگوں کی محفل لگایا کرتے تھے ہمیشہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان سے آپ نے کہا دلونی علی احمق الناس، لوگوں میں جو سب سے بڑا احمق ہے نا
بیوقوف سب سے بڑا مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ فقالوا رجل باع آخرتہ بدنیا، تو ان لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ سب سے بڑا بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ دنیا بنانے کے لیے کوٹھیاں بنگلے جائیدادیں شدادیں، دنیا میں عزت بنانے کے لیے مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جو اپنی آخرت برباد کر دے، تو فرمایا وہ سب سے بڑا احمق ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر نے، فقال عمر افلا انبئکم باحمق منہ، فرمایا یہ بھی بڑا بے وقوف ہے جو دنیا کے چکر میں آخرت برباد کر دے، لیکن جو اس سے بھی بڑا احمق ہے وہ تمہیں بتاؤں، جو ایڈو مطابق ہوتا ہے وہ بتاؤں؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں بتائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فقال راجل باع آخرتہ بالدنیا غیرہ، فرمایا جو بندہ، توجہ سے سنیے گا بات، جو بندہ اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر دے وہ بے وقوف ہے۔ اس سے بھی بڑا بے وقوف وہ ہے جو کسی دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے، وہی دبدک ہوتا ہے۔ کسی کی دنیا کی خاطر، کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے، جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت برباد کرے وہ بھی بے وقوفی ہے۔ لیکن جو فرمایا دنیا بھی کسی کی ہے، موتیں کسی کی، کسی کی دنیا کی خاطر، کسی کے اقتدار کی خاطر، کسی کی کرسی کی خاطر، کسی کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لے، فرمایا وہ اس سے بھی بڑا احمق۔ جو کسی کی دنیا بنانے کی خاطر، آپ دیکھتے ہیں جب ہمارے پاکستان میں الیکشن آتے ہیں لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، کرسی پہ کسی نہیں بیٹھنا ہے، ایم این اے کسی نہیں بننا ہے، سکے پھر آپس برہما لڑتے دد پوترے دوست اپنے محلے گھر نال بندوقہ چا کے، آپ دیکھیں کتنے بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں قتل کر رہے ہو بھائی اللہ کے بندے؟ کرسی پہ وہ بیٹھے گا، ایم این اے وہ بنے گا، وزارت اس کو ملے گی، مرا ہاتھ وہ لے گا، خزانے کو وہ لوٹے گا، اور تو اپنے منہ پہ مکارا مار کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو فرمایا بڑا بے وقوف، سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو کسی دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من شر الناس منزلۃ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ ابن ماجہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے نقل فرمایا حدیث مبارکہ کو، فرمایا من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بڑا برے مقام والا وہ ہوگا، سب سے پہلے مقام پر وہ بندہ ہوگا راجل اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، وہ بندہ جو کسی دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ کو مجھے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم کسی دوسرے کا فائدہ کرتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر لیں۔ جو ایسا کرتا ہے نا، دنیا میں سب سے بڑا پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور آخر میں بھی سب سے برا ٹھکانہ اس کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے برے ٹھکانے پر وہ بندہ ہوگا راجل اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، کسی دوسرے کی دنیا کی خاطر جو اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ اس لیے میرا آپ رات کو آج کے اس موقع پر یہ پیغام ہے کہ ان ٹکروں میں پڑھ کے نا اپنی آخرت کو برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سارے، اب دیکھیں اس وقت جو حکومت ہے وہ کیسے چیٹو کا مربع ہے، اس میں سارے موجود ہیں، سارے مراعات لیتے ہیں، سارے لوٹتے ہیں خزانے کو، اس میں سب برابر ہیں، تنخواہیں بڑھائیوں سب بالکل اس میں حق میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے برابر ہیں، سارے مل ملا کے کام کریں، ان سب کے مفادات ہیں۔ ہمیں کیا ہے، ہم نے تو کوئی بھی آجا لطر ہی کھانے، بھوکے ہی مرنا عوام نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اس ملک پاکستان کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یہ جو آئین میں بل پاس ہوا، یہ بل ہم اس لیے نہیں اس کے مخالف کہ ہم حکومت کے مخالف نہیں، ہم اس لیے اس کے مخالف ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ دین کے مطابق درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں
किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का मशहूर वाक़या आपको पता ना, हज़रत उमर बैठे हुए थे, आपने नया कुर्ता बनाया तो बंदा खड़ा होगा, उसने कहा उमर हम खुतबा नहीं सुनेंगे जब तक तुम ये ना बताओ कि ये तेरा कुर्ता कैसे बन गया, तू एक ऐसा मर्द है जो लंबे काद वाला है, तो जो चादर मिली है इससे में सबको एक एक मिली है, उससे तेरा कुर्ता बन ही नहीं सकता, तो तेरा कुर्ता बन कैसे गया, पहले ये साबित कर, इसका हमें जवाब दे, इसके बाद फिर खुतबा सुनाएंगे। और फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर आपके बेटे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैंने अपने हिस्से की जो चादर थी वो अपने बाप को हिबा की है, इसलिए मेरे बाप के जो है ना वो कपड़े बन गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत अगर उन्हें इस्तिसरारी और दो हदीसें मैंने सुनाई है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, लौन फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लखाता मोहम्मद के साथ, नबी पाक हकीम है, फरमाया फातिमा मखदूमिया तो फातिमा मखदूमिया है, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी बसर माल चोरी करे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून और आइन उसके लिए वही है, उसका भी हाथ करे। तो अगर हज़रत फातिमा का इस्तिस्ना नहीं है इसका मतलब दीन में किसी का इस्तिस्ना नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल पे रहमत फरमाए, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।